السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سروکار وحید ریئل موٹیویشن اور آپ کے مسئلوں کو ہم کرتے ہیں حل۔ آج ایک اور مسئلہ میرے پاس آیا ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کی عمر ہے غالباً 18 سے 20 سال کے درمیان، اس نے کر لی پسند کی شادی، اور پسند کی شادی جس سے کی وہ لڑکا تھا کافی زیادہ خوبصورت اور کافی زیادہ امیر کبیر۔ شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی ایک اولاد، اور اولاد دینے کے بعد لڑکے نے 1 روپیہ تک اپنی بیوی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ بچے کے پیمپر کا دودھ کے پیسے تک وہ نہیں دیتا، اور لڑکی ضد کرتی ہے کہ وہ اس کی بات مانے، لیکن لڑکا بات نہیں مانتا۔ اور لڑکی نے جب ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا پسند کی شادی کی ہے، بھاڑ میں جاؤ تمہارے ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی ایسا کیا کرے کہ اپنی زندگی کو بسا لے؟ 2 ہی راستے تھے اس کے پاس، یا تو اس لڑکے کو چھوڑ کے جائے گی کدھر، ماں باپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایک اولاد ہے پاس، کہیں نوکری نہیں ملے گی، جب تک وہ بچی 5 سے 6 سال کی نہیں ہوتی کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ ساس ظاہر سی بات ہے اپنے بیٹے کی سائڈ لے گی، اور وہ پہلے ہی خلاف ہے کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے، کیونکہ لڑکے نے پسند کی شادی کی ہے ماں باپ کے خلاف جا کے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ آپ لوگ پسند کی شادی کریں لیکن ماں باپ کی رضامندی سے کریں، ماں باپ کی رضامندی کے خلاف نہ جائیں، کیونکہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ تمہاری پسند صحیح ہے یا غلط۔ تم لوگ کیا کرتے ہو، مٹھائی کے ڈبے کا برانڈ دیکھ کے چلے جاتے ہو، اور جب ڈبہ کھلتا تو اندر ملتی ہے سموسے والی دکان کی مٹھائی، تو فائدہ ہے بھی؟ تو آپ کے جو والدین ہیں نا، انہوں نے ہر دکان کی مٹھائی کھائی ہوئی ہے، انہیں پتا برانڈ کون سا ہے، لوکل کون سا ہے، اور یہ لنڈے کا بازار کون سا۔ آپ کیا کرتے ہو، ایک گورا چٹا لڑکا اچھے اس نے ریبن باندھا، یہاں پر بلیک اینک پہنی، بائک پہ آیا، کرائے کی بائک پہ آپ کے پاس سے گزرا، آپ کو اس سے پیار ہو گیا، 2 سال لو لیٹر چلتے رہے، 30 سال آپ کی اس کی شادی ہوگی، اور آپ سوچتے ہو میری پیار میرا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور پتہ نہیں کتنی بڑی کامیابی ہو گئی ہے۔ ارے بھائی ٹھنڈے دماغ سے سوچا کرو، یہ اس طرح کی فضول چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک فضول ترین کام ہے، لو سٹوری میں تمہاری جان دے سکتا ہوں، دوسرے کہتا ہوں میں بھی تمہاری جان دے سکتا ہوں، بندہ پوچھے اتنی مہنگائی میں یار روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جان دیتے پھر میں بھی۔ چلو مسئلے کو حل کرتے ہیں، یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز، اچھا بیٹا آپ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں۔ پرابلم تو جو اس نے کرنی تھی کر دی، لو میرج ہونی تھی، شادی ہوگی، ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا، پھنس گئی وہ بیچاری۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اس کی جو اولاد ہے اس کے لیے محبت اس کے میاں کے دل میں نہیں ہے، کیونکہ جس دن وہ پیدا ہوئی 110% میں آپ کو بتا سکتا ہوں غالباً بیٹی ہی ہوگی، کیونکہ 99% مرد یہاں کے لالچی ہوتے ہیں بیٹے کے چکر میں، کہ میری بیوی کے بیٹا ہو جسے میں کندھے بٹھا کے پھروں، حالانکہ بیٹیاں اور بیٹے سارے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلط سوچ لوگوں کی مائنڈ میں۔ اب کرنا کیا چاہیے اس لڑکی کو؟ اسے یہ کرنا چاہیے، میں نے جو اسے ایڈوائزز دیں جس سے اس کی پرابلم سالو ہو چکی ہے، میں سالو ہوئی پرابلم کو آپ کے سامنے دوبارہ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ کرنا چاہیے کہ رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم، جس دن ہالیڈے ہو اور اس کے ہسبینڈ گھر میں ہو، تو بچے کو اٹھائے، ٹھیک ہے، اور اس کی گود میں پکڑائے کہ یہ 1 منٹ اسے پکڑنا ہے میں ذرا جھاڑو دے دوں، 1 منٹ اسے پکڑنا ہے میں ذرا یہ کام کروں، زبردستی اس کی گود میں رکھ کے چلے جائے۔ خود بخود اس کے اندر پیار اولاد کے لیے پیدا ہونا شروع ہوگا۔ جب تک یہ اولاد کے لیے پیار اس کے دل میں نہیں پیدا کر پائے گی، جب تک یہ بس ہی نہیں سکتی، 100% کنفرم۔ کیونکہ ایک چیز کے جب آپ قریب ہی نہیں رہتے تو آپ سے محبت نہیں ہوتی، جب آپ سے اسے محبت نہیں ہوتی تو آپ باؤنڈ نہیں ہوتے۔ جب اسے اپنی اولاد سے محبت ہو جائے گی نا، تو تمہیں تو خرچہ نہیں لا کے دے گا، لیکن اپنی اولاد کے لیے دودھ اور پیسے وغیرہ دے گا، تمہیں عزت بھی نہیں دے گا، ذلت دے گا، باتیں سنائے گا، گالیاں دے گا، لیکن اپنی اولاد کو اچھے اسکول میں داخل کرائے گا، اس اولاد کی وجہ سے وہ تمہیں گھر میں رکھ لے گا، چاہے نوکرانی سمجھ کے رکھ لے، تم بس جاؤ گی۔ سیکنڈ پوائنٹ مشکل ہے، اب میں کیسے بتاؤں آپ کو، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ اب شارٹ فارم میں بتا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہ کسی بھی گھر کو بسانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جہاں ڈیوورس زیادہ ہوتی ہے، وہ جب ان کی ایک اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری اولاد میں بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ دونوں سوچتے ہیں کہ یار ابھی تو ایک ہی بچہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں پہ اسٹے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ رہنا ہی چاہ رہے ہیں ہمیشہ، تو اب شارٹ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے بچے تھوڑے زیادہ ہو جانا چاہیے، 2 یا 3 ہو جانا چاہیے۔
ایٹومیٹلی وہ بندہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, باؤنڈ ہو جائے گا, مجبور ہو جائے گا اور پھنس جائے گا, کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جائے گا. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. پوائنٹ نمبر 3, آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں. جن کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں نا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے گھر جائیں, پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں, یہ پورا یقین ہے آپ کے والدین آپ کو معاف کر دیں گے. انہوں نے کہیں کہ جو غلطی میں نے کرنی تھی وہ کر لی, لیکن آپ میرا ساتھ دیں, تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیں گے. اینڈ پوائنٹ نمبر 4, دا لاسٹ پوائنٹ, آپ اپنے ہسبینڈ پہ شک کرنا چھوڑ دیں. بڑی باری آپ نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ کو جو ہسبینڈ ہے وہ دوسری شادی کرنے کے بارے میں کہتا ہے, تو اسے کرنا ہے تو دوسری شادی منع نہ کرو, وہ نہیں کرے گا. وہ پتہ ہے دوسری شادی کے لیے آپ کو کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ اس کے امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہے. کیا امیدیں ہوتی ہیں مرد کو؟ صرف 4 امیدیں ہوتی ہیں بیوی سے. پہلی امید, کم بولے زیادہ نہ بولے, دماغ خراب کیا ہوتا. دوسری امید, چغل خوری نہ کرے اس کی ماں کی. ماں اچھی ہے بری ہے, یعنی تمہاری ساس مرد جیسی آتا ہے اس کی, ہمیں تمہاری ماں نے یہ کیا فلانے کیا, وہ کہتا ہے تمہاری ایسی کی تاسی کدھر لتر کدھر یہ. ضرورت نہیں ہے بات کو ٹھنڈا ہونے دو, پانی پین دو بھائی, بیٹھنے دو, ذرا سانس لینے دو, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرو کہ ہاں جی وہ آج میں نے دیکھا تھا تھوڑا بہت یہ, پھر دیکھو اگر وہ ہلنے لگے, نہیں میں تو اس کی پرسنالٹی کو جج کر کے پتہ چلے کہ بھائی بندے کو ایک دم ہائپر نہ ہو جائے, سارا سننا بھیج دیتے دھیان سے. بڈھے ہو جانا پھر کر لینا برائیاں, ٹھیک ہے. تمہیں تو میں نے بتایا نہیں, جب نئی شادی ہوئی تھی یہ مسئلے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم بتا دینا, اس ٹائم وہ کچھ بھی نہیں کہے گا کیونکہ ماں ہی فوت ہو چکی ہوگی جب تک, ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, اپنی لائف کی جو روٹین ہوتی ہے آپ کی وہ اپنے ہسبینڈ سے لازمی شیئر کیا کرو, چھپانا نہیں ہے. آج میں نے امی سے بات کی تھی, بتا دو اسے, بتاتے نہیں ہو اسے. وہ پھر ہیکر بلاتا ہے اور ہیک کرتا ہے موبائل کو, پھر پکڑے جاتے ہو, پھر وہ باتیں سناتا ہے. تو آپ اپنے ہسبینڈ سے چھپاؤ ہی نہ کوئی بات, نہ چھپاؤ گے نہ کوئی چیز پکڑی جائے گی, نہ وہ آپ پہ الزام لگائے گا. اینڈ لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جس سے آپ کا گھر آسانی سے بچ سکتا ہے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. لڑکیاں جھوٹ بہت بولتی ہیں جس کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے. سچ بولا کریں. کیا بولا کریں؟ سچ. اور اگنور کیا کریں. اگر ان کی والدہ نے آپ کو ڈانٹ ہی دیا تو یہ سوچ لیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ڈانٹ دی ہے. ذرا سی بات ادھر سے ادھر کرنے سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا ہوتا ہے. کیونکہ 90% مرد تو چلو بن جاتے ہیں, عورت کے چیتے بن جاتے ہیں اور وہ اپنی ماں کی برائی کرنا شروع ہوتے ہیں, لیکن 10% ایسے غیرت مند ہوتے ہیں جو نہیں بن پاتے اور وہاں جا کے ساری ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے. تو جو پوائنٹس میں نے بتائے انہیں فالو اپ کیجئے. دیکھتے ہیں فیس بک پہ, ہر جگہ یوٹیوب پہ سروکار ود ریئل موٹیویشن, اور آپ کے مسئلے کو کریں گے ہم حل. دیکھتے ہیں چینل سروکار ریئل موٹیویشن. اللہ حافظ.